کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں، مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے۔ اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج۔ وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، کہیے یا رسول اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک، بے تیرا، شک، سبحان یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو، حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا، حفصہ نے وہ سنبھل کو ڈھک کر رکھ دیا، اور بڑی خوش، نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر، ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا، آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں، میری بہنیں سنیں بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی، اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے ہی اگلا، اللہ اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی، یا اللہ انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے ڈانٹتے مجھے نصیحت کرتے،
مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو۔ حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ اللہ جب آقا آ جاتے، حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا آقا مجھے معاف کر دو، سونے آقا پیارے آقا مجھے معاف کر دو۔ میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے، او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو۔ میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے، بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ۔ سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگے گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ، اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا، رو کر کے جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو، مت بھیجو مت بھیجو۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت علی گھر میں رو رہے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتا چل گیا آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ، ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی۔ بیٹی میری بہنوں، جن بچیوں کی شادی ہوگی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا، برداشت کر لینا، صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ابا بولا یہیں بیٹھ، بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا، کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا،
چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے، بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا، اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں، مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا چاند، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں، تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے۔ کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہ ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں،
کا کون خدیجہ کون فاطمہ. اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو. آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں. اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے. میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا. مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا. دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا. جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ. سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی. نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے. میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. میرے بابا کہتے تھے جنت کی حور میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے. اور آج مجھے نہیں پہچانا اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. کوئی شکایت نہیں سنی ہے. جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی. حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے. کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے. روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے. اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں. حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے. جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں. نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا. اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے. اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد
اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین، جشن دستار بندی، حضرت علامہ سید مقیم رحمان سائی قبلہ، نعرہ حیدری۔ تم نے اتنا سن لیا پیارو، یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے کہہ دیا، سمجھ رہے آپ؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو جنتی ماحول بنا لو۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کو مت ستانا، اللہ برکت فرمائے۔ لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ختم کر ڈالو، اتنی پیاری ہو جاؤ، تم بھی اتنے پیارے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی زندگی گزارو۔ تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گے، تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلیں گے نا تو انہیں حسن اور حسین کا صدقہ ملے گا۔ بولو کرو گے نا ایسے؟ بولو رہو گے نا ایسے؟ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، معاف کرنا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بچوں کی دستار، اللہ یہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہوئے، مدرسے کا خیال رکھو گے نا؟ بولو رکھو گے؟ بولو رکھو گے؟ جیسے یہ فارغ ہوئے ہیں، آج ان کا نام ہے، اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے